بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہت محترم سامعین السلام علیکم، توجہ رکھیے گا۔ مولا علیہ السلام کا فرمان بیان کرتی ہوں۔ کتاب کا نام ہے غرر الحکام، صفحہ نمبر 384۔ قال علی علیہ السلام بالحلم تکثر الانصار، حلم کے ساتھ دوستوں کو بڑھائیں۔ حلم کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت اعلیٰ درجے کا صبر ہوتا ہے، اور صبر کے ساتھ ہی ممکن ہے کہ ہم اپنے دوستوں کی تعداد میں اضافہ کریں۔ بالحلم، حلم کے ساتھ، بہت اعلیٰ درجے کے صبر کے ساتھ، تکثر کثرت دیں، بڑھائیں، انصار جو مددگار ہیں، جو دوست ہیں، ان کو حلم کے ساتھ دوستوں کو بڑھائیں۔ دیکھیے، جب تک ہمارے پاس اعلیٰ درجے کا صبر موجود نہیں ہوگا تو دوستوں کی تعداد میں اضافہ ہونے کے بجائے جو دوست ہمارے پاس موجود ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ ہم سے دور ہو جائیں گے، کیونکہ ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ ہر انسان میں خوبیوں کے ساتھ ساتھ خامیاں بھی موجود ہوتی ہیں، اچھائیوں کے ساتھ ساتھ برائیاں بھی موجود ہوتی ہیں۔ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان ایسا ہو کہ جس میں صرف اور صرف خوبیاں اور اچھائیاں پائی جاتی ہوں۔ ایک انسان میں کوئی ایک خامی، دوسرے میں دوسرا عیب، تیسرے میں تیسری خامی۔ ظاہر ہے اگر انسان ہے تو خوبیوں اور خامیاں دونوں ہی اس میں موجود ہیں۔ تو اگر ہم نے کسی کے ساتھ نبھا کے چلنا ہے، کسی کے ساتھ رشتے کو نبھانا ہے، دوستی کو نبھانا ہے، تو ہمیں اعلیٰ درجے کا صبر تو رکھنا ہی پڑے گا۔ ان کی خامیوں کے ساتھ ان کو قبول کرنا پڑے گا، ان کے عیبوں کے ساتھ قبول کرنا پڑے گا۔ تو ظاہر ہے اگر اعلیٰ درجے کا صبر ہوگا تو ہی ممکن ہے۔ اور صبر کہاں چاہیے؟ دیکھیے، صبر انسان کو اس وقت چاہیے ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان ہماری مرضی کے مطابق عمل نہ کر رہا ہو، کام نہ کر رہا ہو، ہماری توقعات پر پورا نہ اتر رہا ہو، لیکن یہ کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس انسان کے ساتھ آپ نے دوستی کو نبھانا ہے اس کا پھر آپ نے صبر بھی رکھنا ہے۔ اگر وہ کسی وقت پہ مشکل میں آپ کے کام نہیں آ سک رہا تو آپ نے وجوہات پہ غور کرنا ہے، آپ نے وجوہات ڈھونڈنی ہے، اور ٹھنڈے دل سے، آپ نے ٹھنڈے دماغ سے غور کرنا ہے کہ یہ شخص اگر اس وقت پہ میرے کام نہیں آیا تو یہ ہمیشہ میرے کام آتا ہے یا نہیں۔ اور یہ بہت آسان سی بات ہے، جس کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ہوتا ہے آپ کو آہستہ آہستہ کر کے پتہ چل جاتا ہے اس شخص کی عادتوں کا کہ کیا واقعی یہ میرے کام آنا ہی نہیں چاہتا یا اس وقت پہ اس کو مجبوری ہے۔ صبر اور اعلیٰ درجے کے تحمل کے ساتھ ہی ہم اچھے تعلقات کو نبھا سکتے ہیں۔ اور ہمیشہ میں آپ کو کہتی ہوتی ہوں کہ ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی آپ کو اپنے سامنے والے فرد پر غصہ آئے، بہت زیادہ غصہ ہو، یا آپ کو اس کی کوئی بات بہت زیادہ بری لگ جائے، یا ہم جس وقت اچھا نہ بول سکیں کسی بھی وجہ سے، تو اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم خاموش ہو جائیں، خاموش ہو جائیں۔ اور یہ اعلیٰ درجے کے صبر اور حلم کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اس وقت پہ خاموش ہو جائیں۔ جب بھی بہت زیادہ غصہ آئے، کسی فرد سے بہت زیادہ نفرت فیل ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت پہ خاموش ہو جانا چاہیے۔ جب وقت گزرتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ جو ہے ہم ٹائم دیں اپنے آپ کو، 2 دن دیں، 3 دن دیں، ٹائم دیں۔ جب ہم دیکھ لیں کہ ہمارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، پھر ٹھنڈے دماغ سے مسئلے کا حل سوچیں، اور اپنی دوستیوں کو حلم کے ساتھ، اعلیٰ درجے کے صبر کے ساتھ اپنے دوستوں میں اضافہ بھی کریں، اور جو دوست ہمارے موجود ہیں ان کو نبھائیں بھی۔ ہمیشہ یاد رکھیں، دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی افراد، دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز، قیمتی افراد وہ افراد ہوتے ہیں جنہیں دل سے ہمارا دکھ لگتا ہے، جو ہمارے دکھ پہ تڑپ جاتے ہیں، اور انہیں کو میں انصار کہوں گی، انہیں کو میں سچے دوست کہوں گی۔ اپنی صحت، آخرت اور خالق کی مخلوق کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔